بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کا مطالعہ چل رہا تھا. آیت نمبر 50 سے مطالعہ کرنا ہے. آج ہم نے شروع کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. وہ جنات میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے حکم کی، اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. کیا پھر بھی تم میرے بجائے اسے اور اس کی ذریت کو اپنا رسالہ بناتے ہو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا متبادل ہے، وہ ظالموں کو ملا ہے. اب یہاں پر یہ ہمیں یہ جو سجدے سے انکار کرنا تھا، یہ واقعہ کئی جگہ کئی آیات میں گزر چکا ہے. سورہ بقرہ میں اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر آ گیا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے جو ہے سجدہ کرنے کا حکم دیا، سب نے کیا سوائے ابلیس کے، تکبر کی وجہ سے کیا. اب یہاں پر جو اس کی ذریت کا ذکر آ رہا ہے، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، یعنی اس کی ذریت کو اپنا رکھوالا بناتے ہو، جس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ذریہ کا جو لفظ ہے نا، یہ اس کی اولاد کے لیے جو استعمال ہوا. اس کے بعد سے ذات نے فرمایا کہ یہ اس کی ذریعے سے مراد اس کے معین اور مددگار ہیں. ضروری نہیں کہ اس کی سلبی اولاد ہی ہو. ٹھیک ہے. ایک روایت ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نصیحت فرمائی کہ تم ان لوگوں میں سے نہ بنو جو سب سے پہلے بازار میں داخل ہو جاتے ہیں، یا وہ لوگ جو سب سے آخر میں بازار سے نکلتے ہیں، کیونکہ بازار ایسی جگہ ہے جہاں شیطان نے بچے دے رکھے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے معلوم کرتا ہے کہ شیطان کی ذریت اس کے انڈوں سے پھیلتی ہے. یہاں پر یہ بات بھی ذکر کی گئی ایک حدیث کے حوالے سے، یعنی جو میں نے بھی ذکر کی اس حوالے سے اس کی ذریت بھی مراد ہو سکتی ہے. اور قرطبی رحمہ اللہ نے بھی روایت نقل کرنے کے بعد کیا فرمایا کہ شیطان کے مددگار اور لشکر ہونا مراد ہے. وہ ہونا تو اس کی قطعی دلیل سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو انڈوں والی بات ہے کہ بازار میں جو سب سے پہلے داخل ہوتا ہے یا سب سے آخر سے نکلتا ہے، تو اس کی کیا کہتے ہیں، وہاں پر یعنی بازار ایسی جگہ ہے جہاں پر وہ اس نے اپنے انڈے دیے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت بھی ہوگی. یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. میں نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی وقت ان کو حاضر کیا تھا، نہ خود ان کو پیدا کرتے وقت، اور میں ایسا نہیں ہوں کہ دنیا کرنے والوں کو دست بازو بنائے. یعنی جن کے آسمین کو ان کا آسمین اپنا سرپرست بنا رکھا تھا، ان کو اللہ نے اپنی تخلیق کائنات کا منظر دکھانے کے لیے ان کو تخلیق کائنات کے وقت ان کی مدد نہیں حاصل کی، ان کو نہیں بلایا تھا. وہ تخلیق کے اثرات سے واقف ہوتے کہ کس کی وجہ سے کیا سمجھ رکھا تھا کہ تمام حقائق کو جانتے ہیں، تمام چیزوں کے حقائق کو جانتے ہیں، اور انہی کے بہکامے میں آ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو یہ جن کو کہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے ہیں جنات کو. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. اور اس دن کا دھیان کرو جب اللہ ان مشرکوں سے کہے گا کہ ذرا پکارو ان کو جنہیں تم نے میری خدائی میں شریک سمجھ رکھا تھا. چنانچہ وہ پکاریں گے لیکن وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک مہلک آڑ حائل کر دیں گے. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ انہیں اسی میں گرنا ہے اور اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے.
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس طرح قرآن میں طرح طرح سے ہر قسم کے مضامین بیان کیے ہیں، اور انسان ہے کہ جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ گیا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تو اب انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے معافی مانگنے سے اس مطالبے کے سوا کوئی اور چیز نہیں روک رہی کہ ان کے پیچھے بھی، ان کے ساتھ بھی پچھلے لوگوں جیسے واقعات پیش آ جائیں یا عذاب ان کے سامنے بالکل آ کھڑا ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ جنہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا ان پر تمام حجتیں تمام ہو گئی تھی، تو لیکن ان کے پاس اپنے کفر کے لیے کوئی دلیل باقی نہیں رہی، ٹھیک ہے، اس لیے وہ پیغمبر سے کیا مطالبہ کرتے تھے کہ جیسا پچھلی امتوں پر عذاب آیا ہے، اگر ہم بھی حق پر نہیں ہیں تو اگر ہم باطل ہیں تو ہم پر عذاب بھی کیوں نہیں آتا، ہم پر بھی وہ عذاب لا کر دکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا کہ پیغمبروں کا کام کیا ہے، آگے اگلی آیت میں دیکھیے، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، یعنی ہم نے اپنے رسولوں کو نہیں بھیجا، اور ہم پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ مومنوں کو خوشخبری دیں اور کافروں کو عذاب سے متنبہ کریں، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ باطل کا سہارا لے کر جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے حق کو مٹا ڈگمگا دیں، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور انہیں جو تنبیہ کی گئی تھی اس کو مذاق بنا رکھا ہے۔ یعنی جو اللہ کیا فرما رہے ہیں، پیغمبروں کا کام نہیں ہے کہ اپنے اختیار سے وہ عذاب نازل کریں، ٹھیک ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتے ہیں کہ لوگوں کو متنبہ کریں اور اللہ کا پیغام سنائیں اور ان کو ڈرائیں کہ اللہ کا عذاب ہے اگر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرو گے تو۔ اللہ تعالیٰ کا جو سنت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں پر فوراً عذاب نہیں بھیجتا، بلکہ اپنی رحمت کی وجہ سے ان کو تھوڑی سی مہلت دیتا ہے، اور اگر اس مہلت کے دوران وہ ایمان لے آئے اور تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عذاب سے بچا لیتا ہے، اور اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو پھر اللہ تعالیٰ مقررہ وقت پر ان کو عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں کے حوالے سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ موڑ لے اور اپنے ہاتھوں کے کرتوت کو بھلا بیٹھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس قرآن کو نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دی ہے، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تب بھی وہ سیدھے راستے پر ہرگز نہیں آئیں گے۔ یعنی دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور کانوں میں انہوں نے ڈانٹ ڈال دی ہے، جیسے سیسا ہوتا ہے اور جیسے کان سے کچھ سنا ہی نہ جائے، ٹھیک ہے، کچھ بھی ایسی چیز ڈال دی جائے کہ وہ کان کہتے ہیں نا کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی، تو وہ والی بات کہ بھئی کچھ بھی سننے کے جب وہ قابل ہی نہیں رہے اور اپنے آپ کو انہوں نے قابل ہی نہیں رکھا کہ وہ حق کی بات سنیں، تو وہ ایسے ہی ہے کہ کانوں کے موجودگی میں بھی وہ بغیر کانوں کے ہی کہلائیں گے، کیونکہ جب انہوں نے حق کی بات سننے کا ارادہ ہی نہیں کیا تو ایسے ہی ہے جیسے وہ انہوں نے ان کی بصارت ہی زائل ہو گئی ہے، جو ہے ان کی سننے کی طاقت ہی زائل ہو گئی ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ غَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، اور تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا رحمت والا ہے، جو کمائی انہوں نے کی ہے اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑنے پر آتا تو ان کو جلد ہی عذاب دے دیتا، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس سے بچنے کے لیے انہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، یہ ساری بستیاں تمہارے سامنے ہیں جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا،
اور ان کی ہلاکت کے لیے بھی ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا. یعنی جن بستیوں پر اللہ تعالیٰ چاہے اپنے عذاب کا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے وہ اپنے عذاب میں ڈال دیا، ان کو ہلاک کر ڈالا، کیونکہ ان کا وقت مقرر تھا. اور وقت مقرر کب تھا؟ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی بات نہیں سنی اور ہدایت کے پیغام کو نہیں سنا اور اس کو نہیں مانا. تو اب اللہ تعالیٰ کا انصاف کا تقاضا کیا کرتا ہے کہ ان کو ہلاک کر دیا جائے. آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، یہ اس کو بھی دیکھیے گا غور سے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. اور اس وقت کا ذکر سنو جب موسیٰ نے اپنے نوجوان شاگرد سے کہا تھا کہ میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک 2 سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ برسوں چلتا رہوں گا. یہاں سے یہ آیت یہاں سے شروع ہو رہا ہے واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. تو یہاں پہ اس قال موسیٰ، تو اس سے کون سے موسیٰ مراد ہے؟ تو اس سے مشہور پیغمبر موسیٰ بن عمران علیہ السلام ہے. نوف بکالی نے اس کو کسی دوسرے موسیٰ کی طرف منسوب کیا اس قصے کو. ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس کی طرف سے سخت رد اس بات پہ کی گیا ہے کہ نوف بکالی نے کسی اور موسیٰ کو کہا گیا، حالانکہ صحیح بخاری میں اس کو رد کیا گیا ہے کہ یہ وہی موسیٰ علیہ السلام ہے جو اللہ کے پیغمبر ہیں. وَإِذْ قَالَ لِفَتَاهُ، فتح کہتے ہیں نوجوان کو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایک خاص شخص کی طرف منسوب کیا گیا ہے، خادم مراد ہے جو خدمت گزار ہے. اور جو فتح اس لیے بھی کہ وہ نوجوان جو قوی جسامت میں ہو اس کو جو ہے وہ خادم رکھا گیا، جو بخوبی ہر کام کو اپنا کر سکے. اور یہ بھی دیکھیں ایک آداب میں سے، اسلام کے آداب میں سے ہے کہ نوکروں کو بھی اور غلاموں کو بھی نوکر کہہ کے یا غلام کہہ کے خطاب نہ کرو، بلکہ اچھے لقب سے پکارو. اگر کوئی آپ نے اپنے گھر میں کام والی نہ کہیں، سے خادمہ کہیں، خادمہ کہہ کے اسے پکاریں. ٹھیک ہے، یا کسی کو کہنا ہو تو انہیں یہ کہیں میری خادمہ یہ کریں گے. ٹھیک ہے، تو خادمہ کہہ دیں، نوکرانی کہنا اور کام والی کہنا اچھی بات نہیں ہے. اس لیے فتح ہو یہاں یہ غلام ہی بھی کہہ سکتے تھے، اللہ تعالیٰ ذکر کر سکتے تھے. یہ غلام کو ذکر نہیں کیا، نوکر کو ذکر نہیں کیا، کیا فتح کے نام سے. ٹھیک ہے، یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے، اور ایک روایت میں ان کا نام بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یوشع بن نون تھے. یوشع بن نون جو بعد میں خود بھی پیغمبر بنے تھے. ٹھیک ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھانجے تھے. اس میں کوئی قطعی بات نہیں ہے، یہ غلام بھی ہو سکتے ہیں اور بھانجے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کا اتنا ہی نام سے یہ روایت میں آتا ہے، یوشع بن نون کے نام سے یہ ان کا ذکر ہے. مجمع البحرین 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ. ٹھیک ہے، جہاں 2 دریا ملتے ہیں. قرآن کریم میں اس کو متعین کر کے نہیں بتایا گیا کہ یہ کون سی جگہ تھی. ٹھیک ہے، اور اس پہ امام قتادہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بحر فارس اور روم کے ملنے کی جگہ مراد ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، اور جبکہ ابن عطیہ فرماتے ہیں کہ آذربائیجان کے قریب ایک جگہ کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور بعض نے بحر اردن اور بحر قلزم کے ملنے کی جگہ کو کہا گیا ہے. اس کو خاص نہیں کرنا کہ یہ خاص کون سی جگہ ہے. ٹھیک ہے، یہ روایات میں جو جس طریقے سے جنہوں نے بتایا ہے اللہ ہی بہتر جانتے کہ کون سی جگہ، بس اتنا بتا دیا گیا کہ 2 کے ملنے کی جگہ. جتنی ظاہر کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام معین کر کے بتا دیا تھا کہ جس کی طرف ان کا سفر ہونا ہے. اب یہاں پہ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، واقعہ کیا ہے؟ صحیح بخاری مسلم میں بھی ذکر کیا گیا ہے.
حضرت ابی ابن قعب کی روایت سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے، یہ پوچھا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں اپنے سے زیادہ علم والا کوئی نہیں تھا اس وقت، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی ہی سب سے بڑے علم والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبیوں کو علم دے کر بظاہر یہ تھا اپنے دل میں کہ اس وقت میں ہی ہوں روئے زمین پر جس کے سب سے زیادہ علم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب بندے کون ہیں؟ انبیاء کرام ہیں، اور ان کے انہی کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، لیکن ان کا یہ کہنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، ٹھیک ہے، اللہ کے مقرب بندے ہیں، انبیاء کرام کی خاص تربیت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، تو اس لیے یہ بات پسند نہیں آئی، بلکہ ادب کا تقاضا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی طرف حوالے کر دیتے اور کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ساری مخلوق میں علم والا کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جواب پر اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ ہمارا ایک بندہ ہے مجمع البحرین پر ہے، وہ آپ سے زیادہ عالم ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہو تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کا پتہ ہے نشان بتا دیجیے جو مجھ سے زیادہ عالم ہے، تاکہ میں ان سے علم حاصل کروں، ان سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے سفر کروں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ علم کی خاطر سفر کرنا بھی سنت انبیاء کرام ہے، کہ سفر کرنا، سفر جا کر کے طے کر کے پھر علم حاصل کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ایک مچھلی کو اپنی زنبیل میں رکھ لو اور مجمع البحرین کی طرف چلے جاؤ، پھر وہاں پہنچ کر یہ مچھلی اگر گم ہو گئی تو بس وہی جگہ ہے، اسی جگہ وہ میرا بندہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کے مطابق ایک مچھلی کو زنبیل میں رکھا اور اپنے ساتھ اپنے خادم یوشع بن نون کو لے کے چلے۔ ایک منٹ ٹھہریے گا۔ آگے کیا دیکھیں، یوشع بن نون تھے، سفر کے دوران پھر کیا ہوا، ایک پتھر کے پاس پہنچ کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ اچانک وہ مچھلی جو تھی وہ بھی حرکت میں آگے زمبی سے نکل کر دریا میں چلی گئی، اور دریا میں ایک ایسا موضوع ہوا کہ وہاں پانی کا جو تھا وہ جریان ایسا ہو گیا کہ وہ ایک سرنگ سی بن گئی، اور سرنگ میں جا کر وہ مچھلی گم ہو گئی۔ تو اب وہ جب چلی گئی، حضرت یوشع بن نون اس عجیب واقعے کو دیکھ رہے تھے کہ مچھلی کس طریقے سے چلی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ سو رہے تھے، ان کو مناسب نہیں لگا حضرت یوشع بن نون کو کہ وہ ان کو جگا کر گئے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جاگے تو ان کو بتانا چاہتے تھے لیکن پھر بھول گئے بتانا، اور وہ آگے چلے گئے۔ جی اب وہ کہ وہ سو رہے ہیں اور جاگ جائیں گے، تو اس کے بعد جب وہ آگے کافی دیر میں موسیٰ علیہ السلام یہ بات آگے آ رہی ہے ان آیات کے اندر ہی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو کہا کہ مجھے ہمیں کھانا دو، بھوک لگ رہی ہے، ہم تو اپنے سفر سے تھک گئے۔ تو اس وقت ان کو یاد آیا کہ تو مچھلی تھی اور مچھلی تو پانی میں چلی گئی تھی آگے، اس وقت ان کو بتایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پہ کوئی عتاب نہیں کیا اور ان کو برا بھلا نہیں کہا کہ تم نے مجھے یاد نہیں کروایا تمہیں۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی خادم کو غلطی کر دے تو اس پہ بہت زیادہ غصہ، ہم تو خادم کے اپنے اولاد کو نہیں چھوڑتے، تو یہ بات ہے کہ بھئی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور پھر اس طرف واپس لوٹے اپنے قدموں کے نشان سے اور وہاں ان کو پایا۔
اب آگے دیکھیے کیا واقعات ہوتے ہیں، پھر انشاءاللہ یہ کیوں پوچھا گیا اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس کیا علم تھا، ٹھیک ہے، اس کی بات بھی آگے کرتے ہیں. آگے دیکھیے. اذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا. اور اس وقت کا ذکر سنو جب موسیٰ نے اپنے نوجوان شاگرد سے کہا تھا کہ میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک دو سمندروں کی سنگم پر نہ پہنچ جائیں، ورنہ برسوں چلتا رہوں گا. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. چنانچہ جب وہ اس کے سنگم پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے اور اس نے سمندر میں ایک سرنگ کی طرح کا راستہ بنا لیا. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. پھر جب دونوں آگے نکل گئے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس سفر میں بڑی تھکاوٹ لاحق ہو گئی ہے. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. اس نے کہا بھلا بتائیے عجیب قصہ ہو گیا، جب ہم اس شیطان پر ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کا آپ سے ذکر کرنا بھول گیا اور شیطان کے سوا کوئی نہیں ہے جس نے مجھ سے اس کا ذکر کر تذکرہ کرنا بھلایا ہو. اور بڑے عجیب طریقے پر دریا میں اپنی راہ لے لی تھی. موسیٰ نے کہا اس بات کی تو ہمیں تلاش تھی، چنانچہ دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے. تو یہی علامت بتائی گئی تھی نا کہ حضرت خضر علیہ السلام سے وہاں پہ ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے، کہ حضرت یوشع بن نون جو ہے وہ انہوں نے بتایا اور وہ یہ سن کر ڈر گئے تھے اگر میں بتاؤں گا تو پھر کہیں مجھے کہے نہ، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا اور پھر اپنے قدموں کے نشان پہ فارتد علی آثارہم قصصا، نشان کو دیکھتے ہوئے وہ واپس لوٹے. فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. تب انہیں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا جس کو ہم نے اپنی خصوصی رحمت سے نوازا تھا اور خاص اپنی طرف سے ایک علم سکھایا تھا. ٹھیک ہے، یہ خضر علیہ السلام تھے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس چٹان کے پاس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس پہنچے تو وہاں وہ چادر اوڑے ہوئے لیٹے ہوئے تھے. اور ان کو جو خصوصی علم یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے وہ علم تکوینیات کا علم ہے، تکوینیات کا علم ہے. ٹھیک ہے، وہ علم کون سا ہے دیکھتے ہیں ابھی. ٹھیک ہے، پہلی آیات پڑھ لیں پھر انشاءاللہ ان کو دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. موسیٰ نے ان سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ اس غرض سے رہ سکتا ہوں کہ آپ کو بھلائی کا جو علم عطا ہوا ہے اس کو کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں. قال انك لن تستطيع معي صبرا. انہوں نے کہا مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. اور جن باتوں کی آپ کو پوری واقفیت نہیں ہے اس پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں. تو یہاں پہ صحیح بخاری کی حدیث میں بھی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا علم دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی تکوینیات کا علم ہے، اور آپ کو جو علم دیا ہے یعنی شریعت کا علم وہ میرے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر تکوینیات کی بات ہو جائے، تکوینیات کا علم کون سا ہے اور شریعت کا علم تو آپ کو معلوم ہے جو شریعت کی انبیاء کرام کو دیا گیا تھا. تکوینی علم وہ جو مطلب مثلیتاً جو ہے وہ کیا جاتا ہے. ایک منٹ ٹھہریے، کچھ پوچھ رہے ہیں آپ؟ ایک منٹ، آواز نہیں آ رہی. آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ جی تکوینی علم کا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی مطلب وہ معاملات نا جہاں پر مثلیتاً جیسے انہوں نے وہ بیٹے کو کروایا تھا ایک لڑکے کو. ہاں جی بالکل. تکوینی علم شریعت کا علم ایک الگ ہے اور تکوینی علم اور ہوتا ہے.
تکوینی علم کیا ہے؟ دیکھیے اب جب وہ یہ تو 3 کام کیے تھے علم تکوین کی نظر، ایسا کام جو اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں سے لیتے ہیں جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، ان ایسے کاموں کو ہمیں کچھ اعمال ہوتے ہوئے ہمیں بظاہر وہ اچھے معلوم ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جو ہمیں برے معلوم ہو رہے ہوتے ہیں اس دنیا میں جو کام ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہماری نظر میں جو اچھے معلوم ہو رہے ہیں، برے، ان کا تعلق ایک ایسے جہان سے ہے جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس عالم اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں عالم تکوین، جو براہ راست اللہ کی حکمت سے اور ان کی تکوینی احکام کے ذریعے کنٹرول ہو رہا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ اپنے کچھ کارندوں کے ذریعے اللہ نے یہ کام کرواتے ہیں، اور کچھ کارندے مقرر کر رکھے ہیں جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ ان میں سے ان پوشیدہ حضرات میں سے حضرت خضر علیہ السلام تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا، ان کو بھی اپنے تکوینی کاموں پر اللہ نے لگایا تھا، اور ان سے بھی اپنے تکوینی کام لیتے تھے، اور ان کا مقصد ہمیں نہیں معلوم، ہمیں بظاہر وہ کام اچھا معلوم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا تکوینی لحاظ سے اس کا جو اللہ تعالیٰ علم جانتے ہیں کہ بھئی وہ اصل میں ٹھیک نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے فائدے کی چیز ہے، اور اللہ کی نظر میں چیز ہمارے لیے فائدے کی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اس کو تکوینی امور کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کارندے پوری دنیا میں ایسے بھیجے ہوئے ہیں جو اس تکوینی امور پر معمور ہیں، لیکن انسانوں کی نظر سے اوجھل ہیں۔ تو اس کی بنیاد پر اگر ہم کہیں کہ نہیں یہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی شریعت کے علم کو بھی ہم تکوینی امور پر کریں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ بہتر نہیں تھا تو نہیں ہوا، اور اس کو ہم کہیں کہ جو ہے وہ شریعت کے ظاہری احکام کی خلاف ورزی کو ہم جائز قرار دیں، تو اور یہ کہیں کہ نہیں یہ تو تکوینی امور پہ، تو یہ سراسر گمراہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نام نہاد جو درویش ہیں تصوف کا نام لے کر وہ یہ کہتے ہیں کہ شریعت کے احکام ظاہر میں لوگوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے، ہم اس سے مستثنا ہیں، تو یہ تو ہر طرح کی یہ گمراہی ہے نا۔ تو یعنی کسی کے لیے بھی کوئی استثناء نہیں ہے کہ وہ شریعت کے احکام سے مستثنا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو درویشی اختیار کر لینا اور دوسری احکامات سے اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھنا، یہ ان کی گمراہی ہے۔ تو اب یہ جو تکوینی امور کیے حضرت خضر علیہ السلام نے، ان کے بارے میں کیا آتا ہے دیکھیے۔ ایک منٹ، آیات پیچھے تھوڑی سی ہو گئی مجھ سے۔ جی، قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا عاصی لک امرا، موسیٰ نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شيء حتى أحدث لك منه ذکرا، انہوں نے کہا اچھا اگر آپ میرا ساتھ چلتے ہیں تو جب تک میں خود ہی آپ سے کسی بات کا تذکرہ شروع نہ کروں آپ مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال نہ کریں۔ یہاں پر بھی ایک شاگردی کے لحاظ سے بھی ادب سکھایا جا رہا ہے کہ استاد جب تک نہ کہے تب تک سوال نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بار بار پوچھنا اس کے بارے میں کیا حکم آئے گا؟ یہ دیکھیں وہ ایک نبی تھے، اور نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے معمور ہوتے ہیں کہ وہ کسی غلطی پر، غلط کام پر ان کا اندر سے نفس ان کو ملامت کرتا ہے کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے، اور وہ چپ نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے؟ وہ خاموش غلطی پر نہیں رہ سکتے، اس وجہ سے بھی ان کے اندر کی جو بات تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو طبعی طور پر پیدا کیا انبیاء کرام کو کہ وہ غلط کو ہوتا نہیں دیکھ سکتے، تو اس پہ وہ بول ہی اٹھتے، تو اس کی وجہ سے بھی وہ بار بار بول بیٹھے تھے۔ فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، چنانچہ دونوں روانہ ہو گئے یہاں تک کہ جب دونوں ہی کشتی میں سوار ہوئے تو ان صاحب نے کشتی میں چھید کر دیا۔ موسیٰ بولے ارے کیا آپ نے اس میں چھید کر دیا تاکہ ساری کشتی والوں کو ڈبو ڈالیں؟ یہ تو آپ نے بڑا خوفناک کام کیا۔ اب یہ دیکھ لیں تکوینی امور، اگر وہ اس مالک کے سامنے چھید کرتے تو ظاہر ہے کسی نے ان کو کرنے ہی نہیں دینا تھا،
یہ تو چھید کر دیا میری جو کشتی کا مالک ہے اس کے سامنے اگر کر رہے ہوتے کہ بھئی تمہارے میں حفاظت کر رہا ہوں، کوئی تمہارا وہ لے لے گا، کیا کہتے ہیں یہاں کا ظالم بادشاہ لے لے گا، ٹھیک ہے، لی تکوینی طور پر یعنی ان کو معلوم بھی نہیں ہوا، اور وہ اس کی کشتی میں چھید ہو گیا کہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا وہ خراب اور کوئی بھی نقص والی کشتی کو نہیں لیتا تھا، اس وجہ سے کر دیا۔ جس میں صحیح بخاری کی روایت میں کہ انہوں نے کشتی کا ایک تختہ نکال کر اس میں سوراخ کر دیا تھا۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کریں گے؟ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، موسیٰ نے کہا مجھ سے جو بھول ہو گئی اس پر میری گرفت نہ کیجیے اور میرے کام کو زیادہ مشکل نہ بنائیے۔ فانطلقا حتى اذا لقيا غلام فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی تو اس صاحب نے اسے قتل کر ڈالا۔ موسیٰ بول اٹھے ارے کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو ہلاک کر دیا جبکہ اس نے کسی کی جان نہیں لی جس کا بدلہ اس سے لیا جائے، یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ لڑکا دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر ہی دھڑ سے الگ کر دیا تھا۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، انہوں نے کہا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے؟ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني وقد بلغت من لدني عذرا، موسیٰ بولے اگر اب میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کی حد کو پہنچ چکے ہیں۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، چنانچہ وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو ان کے باشندوں سے کھانا مانگا تو ان لوگوں نے ان کی مہمانی سے انکار کر دیا، پھر انہیں وہاں ایک دیوار ملی جو گرا ہی چاہتی تھی یعنی گرنے کے قریب ہی تھی، ان صاحب نے اسے کھڑا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام پر کچھ اجرت لے لیتے، مطلب کیوں کہ وہ بستی والوں نے مہمانی سے انکار کر دیا تھا تو اس دیوار کی مرمت پر ان سے جائز اجرت کو آپ لے لیتے تو ہمارے کھانے کا بھی انتظام ہو جاتا۔ قال هذا فراق بینی وبینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا، انہوں نے کہا لیجئے میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا، اب میں آپ کو ان باتوں کا مقصد بتائے دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا، جہاں تک کشتی کا تعلق ہے وہ کچھ غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں مزدوری کرتے تھے، میں نے چاہا کہ اس میں کوئی عیب پیدا کر دوں کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین کر رکھ لیا کرتا تھا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور لڑکے کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے ماں باپ مومن تھے اور ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ لڑکا ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے بجائے اللہ اس کو کوئی فرما بردار اولاد عطا کر دیں گے، اور اس وجہ سے اس کا قتل کرنا مقصود تھا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، چنانچہ ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس لڑکے کے بدلے ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں بھی اس سے بہتر ہو اور حسن سلوک میں بھی اس سے بڑی ہوئی ہو۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، رہی یہ دیوار تو اس شہر میں رہنے والے دو یتیم لڑکوں کی تھی اور ان کے نیچے اس کا یہ خزانہ گڑا ہوا تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے آپ کے پروردگار نے چاہا کہ یہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ سب کچھ آپ کے رب کی رحمت کی بنا پر ہوا ہے اور ہم نے کوئی کام اپنی رائے سے نہیں کیا، یہ تھا مقصد ان باتوں کا جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔
اب یہاں پر جو آیا ہے کہ کشتی کو تین چیزیں جو ذکر کی گئیں کہ ان کی کشتی کو بھی عیبدار کر دیا اور ان کے لڑکے کی جگہ دوسرے لڑکے اولاد دیں گے، یعنی تکوینی امور میں سے جو بظاہر ہمیں تو غلط لگ رہے تھے، لیکن اللہ کی نظر میں یہ اس کا بہتر نعم البدل اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ دوسرا کہ ان کا جو والد تھا، ان کے جو باپ تھا وہ نیک تھا، تو یہ روایات میں آتا ہے کہ ان کی کوئی ساتویں پشت میں جا کر، یعنی ان کا کوئی والد تھے، یعنی نانا پر نانا یا دادا پر دادا سے وہ نیک تھے۔ تو یہاں پر یہ آتا ہے کہ دیکھیں پشتوں کے اندر بھی کہ کوئی نیک شخص ہو، نیک والدین میں سے ہو، تو اس کی وجہ سے بھی جو اولاد ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے آسانیاں فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نیک رستے پر چلنا اور نیکی کا اختیار کرنا، دیکھیں کتنی بڑی سعادت ہے کہ پشتوں کے اوپر جا کر، یعنی وہ اس کے والد اپنے والدین نہیں، اس کی پشتوں کا جو دادا تھا پردادا تھا وہ نیک تھے، تو اس کا اثر جو ہے وہ ان بچوں پر پڑا کہ اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا میں ان کی جو ہے وہ آسانی فرما دی۔ اور یہاں سے یہ بھی بات معلوم ہو گئی کہ جاہل اور غلط کار جو تصوف ہے اس میں جو اپنے آپ کو صوفی کہلاتے ہیں اور ان کے اندر شریعت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، بہت سی ان کے اندر چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شریعت میں حرام ہوتی ہیں لیکن ان کی طریقت میں جائز ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ ایسے بھی طریقت والے شروع ہوئے تھے کہ عورتوں کو سامنے بٹھا کے کرنا، مراقبہ کروانا، ٹھیک ہے، اور ذکر قلب بھی کروانا، اور یہ بھی نعوذ باللہ من ذالک، تو عورتوں کے سامنے بٹھا کر شرعی پردے کو وہ سمجھتے نہیں ہیں اور وہ مراقبے کروا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جب وہ صاحب شریعت نہیں ہوگا، صاحب طریقت نہیں کیسے بن سکے گا اس سے؟ ٹھیک ہے، تو صوفی وہی کہلائے گا جو شریعت کو ہی اپنا طریقہ رکھے، طریقت اور نہیں ہے شریعت سے، شریعت غالب ہے طریقت کے اوپر، پھر اپنی وہ پیری مریدی آتی ہے۔ اب یہاں پر شاگرد پر استاد کا اتباع لازم ہے، یہ بھی میں نے آپ کو کہا کہ انہوں نے کیا کہا، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اس میں کیا کہا، باوجود اولو العزم پیغمبر ہونے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے تعظیم و تکریم کے ساتھ دعا درخواست کی کہ آپ سے آپ کا علم سیکھنے کے لیے ساتھ چلتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس سے معلوم کیا ہوا کہ تحصیل علم کا ادب یہ ہے کہ شاگرد اپنے استاد کی تعظیم و تکریم کرے، اس کا اتباع کرے، اور عالم شریعت پر یہاں پر جو میں کہہ رہی ہوں نا، انک لن تستطیع معی صبرا، 3 دفعہ آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار ان سے سوال کیا، معذرت پھر کی، پھر سوال کیا، پھر معذرت کی۔ جو صاحب شریعت ہوتا ہے، شریعت ہوتا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ خلاف شرع عمر پر صبر کرے۔ اس لیے اس تقاضے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ کے منہ سے بار